نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ائمہ اہل بیت حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بڑی محبت رکھتے تھے، بڑے اچھے الفاظ میں ان حضرات کا ذکر کرتے تھے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے تھے کہ ان سے محبت رکھو، اور اپنے مسائل میں ان حضرات کے اقوال و افعال سے استدلال کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کی ایک روایت اہل سنت والجماعت کے معروف امام اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے ملتی ہے۔ ان عروۃ بن عبداللہ، عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں، قال سألت ابا جعفر محمد بن علی عن حلیۃ السیف۔ عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو جعفر محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے تلوار کے زیور کے متعلق دریافت کیا کہ تلوار پر زیور لگانا کیسا ہے؟ فقال، تو آپ نے فرمایا، یعنی حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لا بأس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر تلوار کو زیور سے آراستہ کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ قد حل ابو بکر الصدیق سیفہ، حضرت امام باقر نے فرمایا کہ تحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو زیور سے مزین کیا تھا۔ قال، عروہ بن عبداللہ راوی کہتے ہیں، میں نے کہا، جناب آپ حضرت ابوبکر کو صدیق کہتے ہیں؟ قال فوثب وثبتا، عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ اچھل پڑے، واستقبل القبلۃ، قبلہ کی طرف منہ فرمایا، ثم قال، پھر فرمایا، نعم الصدیق، ہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہیں۔ یہ روایت ہے حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصفہانی کی، اور یہی روایت مشہور شیعہ عالم علی بن عیسیٰ اربلی نے اپنی کتاب کشف الغمہ میں نقل کی ہے، اور اس میں ہے کہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مرتبہ فرمایا، نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہیں، ہاں ابوبکر صدیق ہیں، صدیق ہیں، صدیق ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، فمن لم یکن لہ الصدیق فلا صدق اللہ لہ قولا فی الدنیا والآخرہ، کہ جو شخص حضرت ابوبکر کو صدیق نہیں کہتا، اللہ تعالی دنیا آخرت میں اس کے قول کو سچا نہ کرے۔ اس روایت کو اہل سنت کے امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 185۔ شیعہ عالم علامہ علی بن عیسیٰ اربلی نے نقل کیا ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، جلد 2 صفحہ نمبر 360 پر۔ اس روایت سے بہت ساری باتیں پتہ چلی۔ نمبر 1، یہ بات پتہ چلی کہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افعال سے استدلال کرتے تھے۔ نمبر 2، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق تھے، سچے تھے، سچائی کے پیکر تھے، مجسمہ صدق و صداقت تھے، اور اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث لا نورث ما ترکنا صدقہ بیان کر کے جھوٹ بولا ہے، وہ خود جھوٹے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹے نہیں ہیں۔ اور اگلی بات کیا پتہ چلی کہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے بڑا اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوا، واستقبل القبلۃ، کہ آپ نے قبلہ کی طرف منہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہاں ابوبکر صدیق ہیں، یعنی سچے ہیں، اور 3 مرتبہ فرمایا تاکید کے ساتھ کہ ابوبکر صدیق ہیں، ابوبکر صدیق ہیں۔ اب اس سے پتہ چلا کہ اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابوبکر کو صدیق کہتے ہیں۔ اب ہم اپنے شیعہ بھائیوں سے پوچھتے ہیں، تم بتاؤ
تم نے ذاکر کی بات ماننی ہے یا حضرت امام باقر کی بات ماننی ہے؟ ذاکر کہتا ہے حضرت ابوبکر ظالم تھے، اور حضرت امام باقر کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ ذاکر کہتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غاصب تھے، اور حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابوبکر کو صدیق کہتے ہیں۔ یہ ان پر طنز کرتا ہے، حضرت ان کے قول سے استدلال کرتے ہیں، یہ ان کے اوپر لعن طعن کرتا ہے، اور حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابوبکر کا دفاع کرتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ان کو سچا نہیں کہتا اللہ دنیا آخرت میں اس کے قول کو سچا نہ کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابوبکر سے محبت کرتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے، انہیں صدیق کہتے تھے، ان کا دفاع کرتے تھے، اور ان کے اوپر لعن طعن کرنے والے، طنز کرنے والے لوگوں کو جواب دیتے تھے، برا بلا کہتے تھے، اور ان کے لیے بد دعا کرتے تھے۔ اب اگر جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں، 12 اماموں کو مانتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، ان کے اقوال کو تھامتا ہوں، تو ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم حضرت ابوبکر کے معاملے میں اہل بیت کے اماموں کو کیوں چھوڑتے ہو؟ حضرت امام باقر کو پس پشت کیوں ڈالتے ہو؟ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلوں سے انحراف کیوں کرتے ہو؟ اگر واقعی تم اہل بیت کو ماننے والے ہو، آل محمد سے پیار کرنے والے ہو، ان سے عقیدت رکھنے والے ہو، تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو مانو۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ ہم تو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، تو پتہ چلا اہل سنت کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ اہل سنت کے حق میں ہے، اہل تشیع کے حق میں قطعاً نہیں ہے۔ اہل بیت ہمارے ہیں، ہمارے دل، ہماری جان ان کے اوپر فدا ہوں، ہمارا سارا کچھ ان کے لیے ہے، ہمارے ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، ان کے افعال ہمارے لیے راہ نجات ہیں۔ انہی نے ہم کو دین سکھایا، حضرت ابوبکر و عمر کی محبت انہی نے سکھائی ہے۔ اس لیے ہم اپنے شیعہ بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں ذاکر کو چھوڑو، امام باقر کو لے لو، ذاکر کو دور کر دو، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اپنے سینے سے لگا لو، اور حضرت ابوبکر کو صدیق مانو، حضرت ابوبکر کو صدیق کہو، اپنے گھروں پر حضرت ابوبکر کے ساتھ صدیق لکھو، اپنے بچوں کے نام ابوبکر صدیق رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم باقی اہل بیت کو ماننے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے ساتھ، اہل بیت اعظام کے ساتھ سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔